الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوق ایسی پیدا فرمائی جس سے کبھی گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فرشتے۔ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو ہے گناہوں والی ان کے اندر نہیں رکھی، نوری مخلوق۔ اور انبیاء علیہ السلام کے گناہوں سے معصوم، پاک صاف۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، ملی جلی زندگی، کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ملی جلی زندگی، معصیت اور نیکی۔ اب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، بنی آدم، اطاعت خدا مندی۔ جن و بشر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے مکلف کیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی اطاعت کے لیے بھیجا، فرما برداری کے لیے بھیجا۔ جس کو کہتے ہیں مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔
یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. زندگی کا مقصد کیا؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. جس بندے کو یہ دولت نصیب ہو گئی وہ معصیت سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے روک دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ وہ کامیاب. جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ مل جائے وہ انسان کامیاب. تو یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ دنیا میں اطاعت الہی کرنی پڑے گی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. منمانی زندگی نہیں چلنے والی ہے، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی. رب چاہی زندگی لاؤ، رضائے الہی والی زندگی لاؤ. اور اس سے بڑھ کر تو کیا سنہرا اور بہترین موقع ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی مسجد اور مدرسے کی عطا فرمائی. صبح آنکھ کھلتی ہے وہاں سے لے کر رات کے سونے تک ہمارے یہ طلبہ بچے قال اللہ قال الرسول، فجر کی نماز سے پہلے تلاوت قرآن، نماز کے بعد پھر تلاوت قرآن، پھر ناشتے کے بعد پھر تلاوت قرآن کا سلسلہ جو مسلسل 11 بجے، ظہر کے بعد سے پھر تلاوت قرآن اثر تک، مغرب کے بعد سے تلاوت قرآن عشاء کے بعد پھر رات کے 10 ساڑھے 10 بجے تک تلاوت. 24 گھنٹے کی زندگی اعمال والی، نورانیت والی، تلاوت والی بہترین زندگی. مدرسے کی یہ 4 دیواری یہ غیر معمولی جگہ نہیں ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر لا کر اس کا انتخاب کرتے ہیں. بہت سے گناہوں سے اور بہت سے فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے مدرسے والی زندگی سے. تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے. اب ظاہر ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ ہونے کے بعد پھر اس پر تائب ہو جائے، اس پر دوام ہمیشہ نہ ہو. گناہ ہو جائے اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے، ندامت بھی ہو اور اس پر توبہ بھی کر لیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو. جب یہ 4 چیزیں مل گئی تو گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. قرآن کریم جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کر لیا وہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، رجسٹر سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے. گناہ کر لینا یہ تو ایک جرم ہے، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ نہ کرے. توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رات کو بستر پر جاؤ تو چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لو کہ آج دن بھر میں ہم نے کون کون سے کام کیے، کیا کیا اعمال کیے. آنکھ بند کر سر جھکا کر گردن نیچی کر کے تھوڑی دیر سوچو کہ آج فجر کی نماز پڑھی، اگر پڑھی ہو تو دل میں الحمدللہ،
نہیں پڑھی پھر توبہ، استغفار، ندامت، وہ نماز کی قضا بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کرنے سے وہ نماز معاف ہو جائے گی، وہ نماز معاف نہیں ہوتی توبہ سے، وہ تو پڑھنی آن ڈیوٹی، چھوٹ گئی قضا۔ تو اگر فجر کی نماز مل گئی اللہ کا شکر، اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار کی توفیق ہو گئی، تلاوت قرآن کی توفیق نصیب ہو گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ نیکیوں پر۔ اور جہاں کوئی معصیت ہوئی، کوئی گناہ ہوا تو اس پر توبہ بھی کریں۔ شکر اور توبہ دو چیزوں کو لازم کرو، صبر و شکر اور توبہ۔ نعمتیں ملتی ہے تو شکر، حالات آتے ہیں تو صبر، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ۔ آج کی سبق میں 3 چیزیں لے کر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی راحت ملی، کوئی نعمت ملی، اس پر اللہ کا شکر۔ بہت اللہ کا احسان ہے، بہترین کھانا کھلایا پلایا، نعمتیں دی، بہت احسان ہے اللہ کا کہ بہترین صحت عطا کرنا ہے، تو شکر نعمت ہو گئی۔ تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، دوسری کوئی تکلیف پریشانی آ گئی تو صبر کرو۔ آنے والے حالات ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، اور جب گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو توبہ کرو۔ یہ 3 چیزیں لازم پکڑ لے، صبر، شکر اور گناہوں پر توبہ، تو اللہ تعالیٰ باقی کی زندگی بھی آسان کر دیں گے ہمارے لیے، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان۔ دنیا کی زندگی بھی اللہ کے حکموں کے مطابق گزری، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اس پر جو اجر ملنے والا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، نعمت ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، نعمتوں پر میں تمہیں شکر ادا کرنے سے اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتیں بڑھتی جائے گی۔ جیب میں 500 روپے شکر ادا کرے گا تو 5000 اللہ دے گا۔ اگر ناشکری کی کہ میری جیب میں تو سوائے ہاتھ ڈالتا ہوں تو دھاگے نکلتے ہیں، یہ ناشکری کے کلمات اللہ اور فقیر کنگال کریں گے۔ جو مل گیا اللہ کا شکر۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ جسے پکڑنے پر آئے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، تو اس سے پناہ بھی مانگو، نعمتوں پر شکر کرتے رہو۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر۔ روزانہ اللہ تعالیٰ صبح کھلا رہے ہیں، دوپہر میں کھلا رہے ہیں، رات میں کھلا رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو اس پر شکر۔ کبھی حالات آ جاتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں تو صبر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ گجرات سے مہمان تشریف لائے، ہمارے مفتی عمران صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ وہاں کے خطیب اور پیش امام بھی ہیں، ان کی بھی آمد ہوئی ہے۔ اور ہمارے گجرات کے کوسمبا سے بھی چند علماء کرام تشریف لائے ہیں، مدرسے کی زیارت کے لیے، یہاں طلباء کی زیارت کے لیے، حضرت مولانا منور صاحب کی ملاقات کے لیے وہ مہمان بھی تشریف لائے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، اہل مدرسے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جو علماء کرام کی آمد کو باعث خیر و برکت بنائے، ان کے وجود مضبوط سے اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقی نصیب فرمائے، اور ایسے مخلص علماء کرام کا آنا، کسی اللہ والے کا کسی سرزمین پر قدم رکھنا اہل بستی کے لیے خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سارے علماء کرام ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کرام کی بھی قدر دانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ سن